بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصول تفسیر میں ہم تفسیر القرآن بالسنہ کا مطالعہ کر رہے تھے، یعنی سنت نبوی سے یا حدیث قرآن مجید کی تفسیر۔ تو ہم نے کہا تھا تفسیر القرآن بالسنہ بیسیکلی اس کی دو کیٹیگریز ہیں۔ ایک وہ جس کو ہم منقول کہہ سکتے ہیں، تفسیر بالماثور، کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی تفسیر کی ہے، اور اسے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی تفسیر کہیں گے، وہ تو ہمارے لیے بائنڈنگ ہے، یا اس کو فالو کرنا یا اس کو ماننا، ایکسیپٹ کرنا۔ دوسری قسم جو ہے تفسیر القرآن بالسنہ کی، وہ ہے جو کہ اجتہادی ہے، یعنی اللہ کے رسول نے جو ہے وہ قرآن کی حدیث سے تفسیر نہیں کی، بلکہ کسی مفسر نے کسی حدیث کو قرآن کی تفسیر بنا دیا، کسی صحابی نے، تابعی نے، تبع تابعین نے، یا بعد میں آنے والے مفسرین میں سے کسی نے۔ اب اس کی 5 صورتیں ہیں جو ہمیں ملتی ہیں، ٹھیک۔ بعض اوقات یہ صورتیں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں بھی مل جاتی ہیں۔ پہلے ان کے ٹائٹلز ہم دیکھ لیتے ہیں، پھر ان کی مثالوں کی طرف جاتے ہیں، تو بات جو ہے نا تھوڑی سی واضح ہوگی۔ معنوی مطابقت، دوسرا کیا ہے؟ لفظی مطابقت، تیسرا ترجیحی، چوتھا تعویلی، اور پانچواں اشاری۔ پہلی قسم کی مثال کیا ہے کہ جیسے قرآن مجید کی آیت ہے سورہ فجر میں، اللہ عز و جل نے کیا فرمایا کہ قیامت والے دن جہنم کو لایا جائے گا، وجیء یومئذ بجہنم۔ تو امام مسلم اس آیت کی تفسیر میں کیا کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود سے یہ روایت مروی ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قیامت والے دن جہنم کو لایا جائے گا، اور اس کی 70,000 جو ہے وہ باغیں ہوں گی، یعنی 70,000 جو ہے وہ جیسے کسی جانور کو لگام ڈالی گئی ہوتی ہے نا، تو گویا اس کی 70,000 لگامیں ہوں گی، اور ہر لگام کو 70,000 فرشتے جو ہے وہ کھینچ رہے ہوں گے۔ اب اصل میں جو نقطہ ہے نوٹ کرنے کا وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تفسیر میں یہ بات نہیں کہی، یہ اللہ کے رسول نے یہ بات کہی ہے، لیکن یہ نہیں کہا کہ یہ آیت پڑھنے کے بعد اللہ کے رسول نے کہا، ٹھیک ہے نا۔ منقول میں انداز کیا ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول ایک آیت پڑھتے ہیں اور پھر کوئی بات کرتے ہیں، یا اللہ کے رسول ایک بات کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ بھئی یہ آیت پڑھ لو، ٹھیک۔ تو یہاں یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بات مروی ہے، تو ایک صحابی نے کیا کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ایک بات کو کیا کیا، ایک آیت کی تفسیر بنا دیا، ٹھیک ہے، کہ جہنم کو لایا جائے گا۔ تو جہنم کیسے لائی جائے گی قیامت والے دن، اس کا نقشہ کھینچا ہے صحابی نے، کس طرح سے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے۔ تو یہ بات بالکل درست ہے، یہ تفسیر القرآن بالحدیث ہی ہوگی، لیکن یہ اللہ کے رسول نے نہیں کی، اصل نقطہ یہ، ٹھیک ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر نہیں ہے، بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ تو اس کو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ معنوی مطابقت، کہ کسی حدیث کو کسی آیت کی تفسیر بنا دینا، اور وہ بنتی بھی ہو، یعنی یہ بن بھی رہی ہے۔ قرآن نے کہا نا کہ قیامت والے دن جہنم کو لایا جائے گا، کیسے لایا جائے گا، اس کی وضاحت اس حدیث میں ہو گئی کہ 70,000 لگامیں اس کی ہوں گی، 70,000 فرشتوں نے اس کو، ہر لگام کو پکڑا ہوگا۔ دوسرا کیا ہے؟ لفظی مطابقت۔ لفظی مطابقت میں کیا ہے؟ جیسا کہ امام ابن کثیر رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں کہ یہ جو قرآن مجید کی آیت ہے، فَمَا لِلَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُهْطِعِينَ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ عِزِينَ، کافروں کے بارے میں ہے۔ اب یہاں ایک لفظ استعمال ہوا ہے عزین کا، کہ یعنی یہ کافر آپ کی طرف دوڑے چلے آ رہے ہیں،
دائیں طرف سے بھی بائیں سے بھی عزین، عزین کا ترجمہ کیا گیا گروہ در گروہ۔ تو حضرت جابر بن سمرہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان پہ نکلے، یعنی صحابہ کرام پہ، ٹھیک ہے، جبکہ صحابہ کرام جو ہے وہ حلقے بنا کے بیٹھے ہوئے تھے۔ تو اللہ کے رسول نے کیا کہا صحابہ کو، مالی اراکم عزین، کیوں اس طرح سے حلقے بنا کے بیٹھے ہو؟ مطلب دو دو چار چار کی جیسے لوگ جوڑیاں بنا لیتے ہیں نا، اس طرح بیٹھنے کو عزین کہا جاتا ہے، یعنی چھوٹے چھوٹے سے گروپس۔ ٹھیک، تو اب یہ جو روایت ہے یہ اس آیت کی تفسیر نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، مفسر نے کیا کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام سے ایک لفظ اٹھایا، اور قرآن مجید میں بھی وہ لفظ استعمال ہوا تھا۔ اب قرآن میں اس کا کیا معنی ہے اس لفظ کا، اس کا تعین اس نے کیا کیا کہ حدیث میں وہ لفظ اللہ کے رسول نے کس معنی میں استعمال کیا، اس سے وہ معنی اٹھا لیا۔ یعنی حدیث میں موجود ایک لفظ سے، ایک معنی سے قرآن مجید کے کسی لفظ کی تفسیر کرنا۔ ٹھیک ہے، کلیئر ہو رہی ہے نا بات۔ تیسرا کیا ہے، ترجیح، یعنی قرآن مجید کی کئی ایک تفاسیر میں ایک کو ترجیح دینا۔ جیسا کہ سورہ عبس میں ایک آیت ہے بِأَيْدِي سَفَرَةٍ كِرَامٍ بَرَرَةٍ، ٹھیک، صحف کی بات ہو رہی ہے نا، مصاحف کی، صحف کی بات ہو رہی ہے کہ وہ صحف کہاں پر ہیں، ان لکھنے والوں کے ہاتھوں میں ہیں جو بہت نیکوکار، بہت بزرگی والے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب اس کی دو تفسیریں کی گئی ہیں، ایک یہ کہ اس سے مراد صحابہ ہیں، دوسرا یہ کہ اس سے مراد فرشتے ہیں۔ اب معنوی اعتبار سے بات درست ہے کہ اس سے مراد صحابہ بھی ہو سکتے ہیں، مطلب یہ صفات صحابہ کی بھی ہیں، کرام بررہ، ٹھیک ہے، سفرہ کرام بررہ، وہ بھی لکھتے تھے، بہت سارے تھے جو کاتبین وحی میں سے تھے، بزرگ تھے، نیکوکار تھے، ان کے ہاتھوں میں وہ مصاحف تھے، ٹھیک ہے، وہ بھی مراد ہو سکتے ہیں، لیکن وہ مراد نہیں ہے۔ مفسرین میں دونوں اقوال ہیں، لیکن دونوں میں سے آپ ایک قول کو کیا کرتے ہیں، ترجیح دیتے ہیں۔ کس ذریعے سے؟ حدیث کے ذریعے سے۔ لیکن حدیث سے بھی جو استدلال ہوتا ہے وہ اجتہادی نوعیت کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، رائے کی نوعیت کا ہوتا ہے۔ اب کیسے جو ہے وہ اس سے مراد فرشتے لیا گیا ہے، کیسے ترجیح دی گئی ہے، تو یہ روایت ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جو کہ قرآن مجید کو پڑھتا ہے جبکہ وہ حافظ ہو، یعنی اس کو قرآن مجید یاد ہو، تو وہ کس کے ساتھ ہوگا، مع سفرۃ الکرام بررہ۔ ٹھیک ہے، اب یہاں سے کیا معلوم ہو رہا ہے کہ اس سے مراد فرشتے ہیں، قیامت کی بات ہو رہی ہے کہ قیامت والے دن اس کا حشر جو ہے وہ ان فرشتوں کے ساتھ ہوگا جو کہ لکھنے والے ہیں، بزرگی والے ہیں۔ وہی الفاظ اللہ کے رسول نے بیان فرمائے جو سورہ عبس میں آئے نا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور کانٹیکس میں یہ بات کی ہے، لیکن مفسر نے اس بات کو اس آیت کی کیا کیا، تفسیر میں اس سے استفادہ کر لیا۔ تو ترجیحی نوعیت کی تفسیر، یہ تفسیر کیا کرتی ہے، ترجیح کے کام بھی آ جاتی ہے۔ ٹھیک، تو پہلا کیا ہے، معنوی مطابقت کا کام دیتی ہے، یعنی قرآن مجید کی کسی آیت کے معنی کو بیان کرتی ہے۔ دوسرا کیا، لفظ، کسی لفظ کی تفسیر بن جاتی ہے۔ تیسرا کیا کہ اگر ایک آیت میں ایک سے زیادہ تفسیری اقوال ہوں تو ان میں ترجیح کا کام دیتی ہے۔ اور چوتھا کیا ہے، تعویل کا کام دیتی ہے۔ اس میں یہ ہم کہیں گے دونوں جو تفسیریں ہیں، پہلی بار بھی تفسیر نہیں ہے، یا بس ہم اتنا کہیں گے کہ ایک رائے یہ بھی موجود ہے؟ کون سی؟ یعنی صحابہ والی رائے کو اس طرح کہیں گے کہ تفسیر ہے ہی نہیں، یا یہ کہیں گے یہ بھی ایک رائے موجود ہے لیکن اس طرح؟ نہیں، یہ تو ہم نہیں کہہ رہے نا، آپ معنوی مطابقت کی بات کر رہے ہیں نا۔
ہر چیز جو ہے وہ کیس ٹو کیس ویری کرتی ہے نا. تو یہاں جو مثال بیان ہوئی ہے اس میں تفسیر ہے، وہ تفسیر ہے، ٹھیک ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے علاوہ کوئی تفسیر بیان نہیں ہو سکتی، اور بھی اس کی تفسیر بیان ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے. کون سی؟ ہاں، یہ تو یہ ہے نا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ جو شخص قرآن مجید پڑھتا ہے جب کہ وہ حافظ قرآن ہو تو قیامت والے دن اس کا حشر ان فرشتوں کے ساتھ ہوگا جو کہ بزرگ ہیں، نیکوکار ہیں اور قرآن کو لکھنے والے ہیں. یعنی لوح محفوظ میں قرآن مجید کو وہ لکھتے رہتے ہیں. اور وہ شخص جو قرآن مجید کو اٹک اٹک کے پڑھتا ہے تو اس کے لیے 2 گنا اجر ہیں. یہ بھی اسی روایت کے الفاظ ہیں، ٹھیک. اسی طرح قرآن مجید میں ایک اور جگہ پہ ہے فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ. یہود کے بارے میں ہے نا، اللہ نے انہیں کہا تھا کہ اس بستی میں داخل ہوتے وقت تم نے یہ بات کہنی ہے، ٹھیک ہے. تو اللہ نے انہیں کہا تھا کہ اس بستی میں اللہ نے تمہیں فتح دی ہے تو داخل ہوتے وقت تم نے جو ہے وہ حتتن کے الفاظ کہنے جو استغفار کے معنی میں تھے، لیکن حتتن کو انہوں نے حنطہ بنا دیا ہے، گندم روٹی چاہیے. تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ. تو ہم نے ظالموں پہ کیا کیا؟ رجز نازل کیا. عام طور پہ قرآن مجید میں عذاب کا لفظ استعمال ہوتا ہے، یہاں پہ کیا ہے؟ رجز کا لفظ ہے. تو رجز سے کیا مراد ہے؟ ٹھیک ہے. ایک حدیث میں رجز سے مراد طاعون لیا گیا ہے. طاعون بیماری ہے نا، وبائی امراض میں سے ہے. تو اب بعض مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں رجز سے مراد کیا کیا؟ طاعون مراد لے لیا. لیکن یہ پھر وہ کیا ہوگی؟ تفسیر بالرائے کی قبیل سے ہوگی. کیوں تفسیر بالرائے ہوگی؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور کانٹیکس میں اس کو کہا ہے، ٹھیک ہے نا. اس آیت کی تفسیر میں نہیں بات کہی. یعنی پچھلی قوموں کے بارے میں بھی اگر کسی کے اوپر طاعون کا عذاب آیا ہے تو ضروری نہیں کہ یہی لوگ مراد ہوں، ٹھیک ہے. تو اس لیے ہم اس کو یقینی طور پہ تفسیر القرآن بالسنہ نہیں کہہ سکتے. رجز اصل میں جو ہے وہ سختی کے معنی میں آتا ہے، تکلیف کے معنی میں. چوتھا کیا ہے؟ تعویل. قرآن مجید کی یہ جو آیات ہیں سورہ نصر، ٹھیک ہے، تو اس میں کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ جب اللہ کی مدد آ گئی، بعض اہل علم نے کہا کہ یہ فتح مکہ کی طرف اشارہ ہے، والفتح. تو آپ دیکھیں گے لوگوں کو کہ وہ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں. پھر اس کے بعد اسلام تیزی سے پھیلا. فتح مکہ کے بعد تو پورے قبیلے آ کے اسلام قبول کرتے تھے. فسبح بحمد ربک واستغفر. اب اس میں صحیح بخاری کی روایت کیا ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اکثر و بیشتر جو ہے وہ اپنے رکوع میں اور سجدے میں یہ دعا کرتے تھے، سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی. شروع میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا تھا کہ رکوع میں آپ کی دعا ہوتی تھی سبحان ربی العظیم، اور سجدے میں آپ کی دعا ہوتی تھی سبحان ربی الاعلی. یہ آپ کا پہلے کا معمول تھا. آپ کا آخر عمر کا معمول کیا تھا کہ رکوع اور سجدے دونوں کی دعا یہ تھی، یہ والی سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی. کیونکہ وہ جو پہلے والی تسبیحات ہیں ان میں صرف تسبیح اور تحمید ہے، اس میں تسبیح اور تحمید کے ساتھ استغفار بھی ہے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ یہ کہتی ہیں کہ یتأول القرآن، قرآن کی کیا کرتے تھے؟ تعویل کرتے تھے. یعنی قرآن کی تعویل سے مراد کیا ہے
یعنی یہ جو آیت ہے نا فسبح بحمد ربک واستغفر، یہ چونکہ آخری آیات ہے نا جو آپ سلم پہ نازل ہوئیں، آخر آیات، یعنی جب پہلے وہ والی آیات نازل ہوئی نا سبح اسم ربک الاعلیٰ، تو اس کی تعویل اس طرح سے کر لی سبحان ربی الاعلیٰ، ٹھیک، فسبح باسم ربک العظیم، اس کی تعویل اس طرح سے کر لی سبحان ربی العظیم۔ تو اللہ کے رسول قرآن مجید کی آیات کی تعویل کرتے تھے۔ تعویل سے اب یہاں پہ مراد کیا ہے کہ ان کو عملی جامہ پہناتے تھے، اپنے عمل سے اس کی تفسیر کرتے تھے۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، یعنی اس پہ عمل کیا ہے، اس کا معنی بیان نہیں کیا۔ تفسیر کا تعلق جو ہے وہ اس کا معنی بیان کرنے سے ہے۔ اب دیکھیں نا، عمل بالقرآن تو تفسیر نہیں ہے نا، مطلب ٹیکنیکلی ہم اس کو تفسیر نہیں نہ کہیں گے۔ ایک آدمی قرآن پہ عمل کر رہا ہے، ٹھیک ہے، تفسیر نہیں۔ اسی طرح سے صحیح مسلم کی روایت ہے حضرت جابر سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت اللہ کے طواف سے جو ہے وہ فارغ ہوتے اور پھر صفا کی طرف نکلتے، تو اللہ کے رسول کیا کہتے؟ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، یعنی طواف سے فارغ ہو کے جب سعی کی طرف جاتے تو پھر یہ آیت پڑھتے، طواف کے بعد سعی شروع کرتے ہوئے یہ آیت پڑھتے، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، اور ساتھ میں کیا کہتے؟ ابدأ بما بدأ اللہ بہ، کہ میں اسی سے آغاز کر رہا ہوں جس سے اللہ نے آغاز کیا۔ ٹھیک، تو اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ ٹھیک ہے کہ اللہ نے چونکہ صفا کا تذکرہ پہلے کیا، مروہ کا بعد میں، تو اللہ کے رسول نے سعی کی ابتدا جو ہے وہ صفا سے کی، سعی کا آغاز جو ہے وہ صفا سے کیا، یعنی اپنے عمل سے اس کی تعویل کی۔ پانچواں کیا ہے؟ اشاری۔ تو ایک تفسیر اشاری صوفیاء کے یہاں ہے، اس کو ہم علیحدہ سے موضوع بحث بنائیں گے۔ ایک آپ نے پڑھا نا اشارۃ النص اصول فقہ میں، اب وہ بالکل اور چیز ہے، ٹھیک ہے، وہ ایک اصولی بحث ہے، وہ ایک ایسی چیز ہے جو کسی قاعدے اور پرنسپل کے تحت آتی ہے، وہ ایک ایسی چیز ہے جس کی کسی مطلب زبان میں یا اس کے قواعد و ضوابط میں گنجائش نکلتی ہے۔ لیکن جو کام صوفیاء نے کیا ہے وہ بہرحال ایک عجیب سی دنیا ہے۔ تو قرآن مجید کی یہ جو آیت ہے کلا لا تطعہ واسجد واقترب، تو صحیح مسلم کی روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہ بندہ اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب کہ وہ سجدے کی حالت میں ہو، تو سجدے میں اکثر دعا کیا کرو۔ تو اب یہ جو آیت ہے لا تطعہ واسجد واقترب، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیا کریں؟ آپ سجدہ کریں اور واقترب، سجدہ کرتے ہوئے آپ اللہ کے کیا ہو جائیں؟ قریب ہو جائیں۔ تو گویا قرآن سے ایک اشارہ مل رہا ہے نا کہ سجدے کی حالت میں انسان کیا ہے؟ حالت قرب میں ہوتا ہے۔ وہی بات واضح انداز میں کیا ہو گئی؟ حدیث میں آ گئی کہ انسان سب سے زیادہ قریب جو ہے وہ کہاں ہوتا ہے؟ سجدے میں ہوتا ہے اللہ کے، تو اس لیے اس میں سب سے زیادہ دعا کرو۔ تو مطلب یہ اب آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ یہ وہ تفسیر کی صورتیں ہیں جو ابھی ہم نے پڑھی ہیں، یہ والی 5، ان کو ہم کہہ رہے ہیں یہ اجتہادی نوعیت کی ہیں، یعنی اپنی نوعیت میں یہ اجتہادی ہیں۔ ایک وہ ہے نا کہ جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا بھائی یہ اس آیت کی تفسیر ہے، یا انداز ایسا اپنایا کہ کانٹیکس بتا رہا ہے کہ اللہ کے رسول آیت کی تفسیر کر رہے ہیں، اور ایک وہ ہے کہ جو کسی طرح سے تفسیر بن رہی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ بن رہی ہوتی ہے، ہم اس سے وہ نہیں کہہ رہے، لیکن بہرحال اس کی حیثیت وہ نہیں ہوگی جو پہلی کی ہے۔
تفسیر اشاری میں وہ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ کوئی چیز جو ہے وہ اشارتاً نکلتی ہے قرآن مجید سے. جیسے انہوں نے کہا نا کہ اب وسجد وقترب، ہمارے سامنے حدیث اگر نہ ہوتی، مثال کے طور پہ ہمارے سامنے یہ حدیث نہیں تھی، وسجد وقترب، اس کو سامنے رکھ کے ایک مفسر یہ نقطہ نکالتا کہ اس سے یہ بات نکل رہی ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں سجدہ کریں اور قریب ہو جائیں، تو مطلب یہ ہے کہ سجدے میں انسان اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے. کوئی اس طرح سے قرآن کے کانٹیکس سے نقطہ، تو ایک اشاری چیز تھی جو اشارتاً نکل سکتی تھی قرآن سے، تو وہ حدیث میں آ گئی، واضح ہو کے آ گئی. لیکن اللہ کے رسول نے یہ اس قرآن مجید کی آیت کی تفسیر میں یہ بات نہیں کہی ہے. اصل میں یہ بات اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ براہ راست جو ہے وہ ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر نہیں ہے. انڈائریکٹ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ تفسیر القرآن بالحدیث ہے، یعنی ایک ڈائریکٹ ہے تفسیر القرآن بالحدیث اور ایک ہے انڈائریکٹ. تو انڈائریکٹ کی بہرحال اہمیت تو ہوگی، اس کی امپورٹنس تو ہوگی، لیکن بعض صورتوں میں آپ اس کو بائنڈنگ نہیں کہہ سکتے. یعنی جسے ہم کہتے ہیں نا حجت مخاطب کے لیے، جو ڈائریکٹ تفسیر اللہ کے وسلم کی وہ تو ظاہری بات ہے حجت ہے مخاطب کے لیے، لسنر کے لیے، ریڈر کے لیے. نیکسٹ کیا ہے؟ تفسیر القرآن باقوال السلف. ہم نے پہلے پڑھا نا تفسیر القرآن بالقرآن، پھر تفسیر القرآن بالسنہ، اب اس کے بعد تفسیر القرآن باقوال السلف آ گیا. یہ ہمارا تیسرا ٹاپک آ گیا ہے. اب سلف میں 3 آ گئے، صحابہ، تابعین اور تبع تابعین. اچھا، اس کے بارے میں ایک حدیث بھی ہے، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم، بہترین زمانہ میرا زمانہ، پھر اس کے بعد کے لوگ. اب اس سے مراد کیا ہے؟ دیکھیں اس بارے میں کئی ایک اقوال ہیں، لیکن زیادہ جو معروف قول ہے یا جسے ہم اتھینٹک اور مستند قول کہہ سکتے ہیں، ان 3 زمانوں سے مراد صحابہ، تابعین اور تبع تابعین کا زمانہ ہے. کیونکہ اللہ کے رسول کا زمانہ وہی ہے جس میں صحابہ ہیں، بعد والا تابعین کا ہے اور اس کے بعد تبع تابعین کا. تو یہ 3 ہیں جنہیں ہم گولڈن ایجز کہتے ہیں، یعنی اسلامک ہسٹری کے یا اسلام کے جو ہے وہ بہترین پیریڈز ہیں. یعنی اس کے بعد تو پھر بعض روایتوں میں یہ ہے نا کہ جھوٹ پھیل جائے گا، اور بعض روایات میں یہ بھی الفاظ ہیں کہ انسان جو ہے وہ بات کرنے سے پہلے قسم اٹھائے گا یا قسم اٹھانے سے پہلے جو ہے وہ، تو یہ اس قسم کا معاملہ ہو جائے گا، جھوٹ عام ہو جائے گا، پھیل جائے گا. تو گویا ان 3 زمانوں کے لوگوں کو بعد میں آنے والے اس امت کے تمام ادوار کے لوگوں کے اوپر مجموعی اعتبار سے فضیلت دی گئی ہے. تو اس لیے ان 3 زمانوں کے لوگوں کی بہرحال ان کے ہاں جو ایک نالج، جو علم ہے، اس کی ایک اہمیت ہے. اس لیے ہم اقوال سلف کی بات کر رہے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوا کہ اب اس کا کوئی ٹائم پیریڈ بھی ہے، اب اس میں بھی اختلاف ہو گیا. ایک قول تو اس طرف ہے کہ قرن جو ہے نا وہ 40 کے لیے عام طور پہ بولا جاتا ہے، قرن کا لفظ. تو 3 قرون سے مراد، خیر القرون سے مراد 120 ہیں، یعنی 120 ہجری تک. بعض اہل علم نے کہا کہ نہیں، ہم اس کو تبع تابعین کے زمانے تک لے کے جائیں گے جب آخر تبع تابعین موجود تھے. ٹھیک ہے نا، جیسے صحابہ کا زمانہ اس طرح سے متعین بعض لوگوں نے کیا نا کہ آخری صحابی کب فوت ہوئی ہے، تو تابعین یعنی آخری تابعی کب فوت ہوئی ہے، تو آخری تبع تابعی، تو یہ 220 ہجری تقریباً بن جاتا ہے. پھر اس کے بعد یہ معتزلہ آ گئے اور اس طرح سے اور بہت سارے فرقے آ گئے، کلامی فرقے آ گئے اور جھوٹ پھیل گیا. لیکن بہرحال موٹی سی بات یہ کہ اس سے مراد صحابہ، تابعین اور تبع تابعین کا زمانہ ہے. باقی بھی کہتے ہیں کہ رسول سسم کا زمانہ الگ ہے، پھر جس میں زیادہ صحابہ تھے وہ دوسرا زمانہ ہے، جس میں تابعین ہے وہ تیسرا. ہاں نہیں، یہ معروف قول نہیں ہے، یہ معروف قول نہیں ہے.
ٹھیک ہے، اللہ کے رسول وسلم اور صحابہ کا زمانہ ایک ہی زمانہ ہے۔ صحابہ جو ہیں ان کی تفسیر جو ہے وہ 5 اعتبارات سے اس کو بقیہ مفسرین کی تفسیر پہ ترجیح حاصل ہے، 5 پہلوؤں سے، 5 وجہوں سے۔ ہم ان کو 1 بائی 1 ان کو کھولتے ہیں، ان کی ڈیٹیل میں جاتے ہیں۔ ایک یہ کہ وہ شاہد واقعہ تھے۔ شاہد واقعہ جسے ہم آئی وٹنس کہتے ہیں نا، وہ جس ماحول میں قرآن مجید نازل ہو رہا تھا اس کے وہ آئی وٹنس تھے۔ عادت عرب کا جو کلچر تھا، جو اس کی کسٹمز تھیں، رواج تھا، ہر سوسائٹی کا ایک کلچرل بیک گراؤنڈ ہوتا ہے نا، وہ اس کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے۔ زبانوں میں کلچرل بیک گراؤنڈ کی بہت اہمیت ہوتی ہے۔ تیسرا، وہ اہل زبان تھے، یعنی عربی ان کی مدر ٹنگ تھی، تو وہ ہم سے زیادہ بہتر جانتے ہیں نا اس کو، قرآن ان کی زبان میں نازل ہوا تھا۔ چوتھا، حسن فہم، کئی اعتبار سے ان کی جو انڈرسٹینڈنگ تھی وہ ہم سے بہتر تھی قرآن کی۔ اس میں کئی پہلو ہیں، اس پہ ہم ڈسکس کریں گے۔ مثال کے طور پہ ایک پہلو تو یہی ہے کہ قرآن کو سمجھنے میں جو اتھارٹی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ان کے شاگرد تھے براہ راست، تو انہوں نے گویا اللہ کے رسول سے تربیت پائی تھی قرآن فہمی کی۔ اور 5واں، صحیح مقاصد، مطلب یہ کہ ان کے یہاں سیکٹیرینزم نہیں تھا۔ یہ نہیں تھا کہ جیسے پہلے فرقہ ہے کوئی ہمارا، معتزلہ ہیں، ماتریدی ہیں، اشعری ہیں، سلفی ہیں، جو بھی ہیں بہرحال، اب پہلے ایک اسکول آف تھاٹ ہے تو اب میں نے اس کو کیا کرنا ہے، سپورٹ ہی کرنا ہے۔ ان کے ہاں یہ نہیں تھا، تو وہ چونکہ یہ معاملہ تھا نہیں، تو اب ان کی اصل چیز کیا تھی، حق۔ یعنی ابھی تک امت جو ہے وہ گروہوں میں بٹی نہیں تھی اس طرح سے۔ پولیٹیکلی اگرچہ معاملات کچھ شروع ہو گئے تھے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد، لیکن علمی اعتبار سے ابھی گروہ بندی نہیں تھی۔ ٹھیک ہے، کہ یہ فلاں اسکول آف تھاٹ ہے، یہ بعد میں آ کے پیدا ہوئی ہے علمی گروہ بندی۔ سلف کی جو تفسیر ہے، اس کے جو مصادر ہیں، اس میں تفسیر طبری سب سے بڑا مصدر ہے، دوسرے نمبر پہ ابن المنذر کی تفسیر ہے، اور تیسرا ابن ابی حاتم کی۔ یعنی صحابہ کے، تابعین کے یا تبع تابعین کے اقوال جو ہے وہ اگر ہم نے دیکھنے ہوں تو یہ بڑی تفاسیر ہے۔ طبری ہے، ابن المنذر ہے، اور ابن ابی حاتم ہے۔ بعد میں سیوطی کی تفسیر کو بھی بعض لوگوں نے شمار کیا، در المنصور، لیکن سیوطی کی تفسیر میں سندوں کا اہتمام نہیں ہے، کیونکہ وہ متاخرین میں ہے نا، کافی بعد میں آئے سیوطی جو ہے، 911 ہجری میں ان کی وفات ہے۔ صحابی کسے کہتے ہیں؟ صحابی وہ ہے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حالت ایمان میں ملا اور اسی بھی اس کی وفات ہوئی۔ کچھ لوگ مرتد ہو گئے تھے نا، تو وہ صحابہ میں شمار نہیں ہوتے۔ تو جو صحابہ معروف ہیں بطور مفسر کے، دیکھیں کچھ صحابہ بطور فقہا کے معروف ہیں، کچھ بطور محدث کے معروف ہیں، کچھ بطور مفسر کے معروف ہیں۔ مفسرین صحابہ میں سب سے ٹاپ پہ نام آتا ہے حضرت عبداللہ ابن عباس کا، دوسرے نمبر پہ عبداللہ ابن مسعود کا رضی اللہ عنہما، پھر اس کے بعد حضرت علی ہیں، حضرت عمر ہیں، یا ابی بن کعب ہے۔ سر ان میں تو اختلافات، مطلب آراء میں ویریشنز تھیں، حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت ابن عباس، تو یہ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ اسکول آف تھاٹ علیحدہ ہو چکا، تو اس کو آپ اسکول آف تھاٹ کا نام نہ دیں، لیکن بہرحال اختلافات تو تھے وہاں پر۔ وہ اختلاف اس لیے تھا کہ وہ اس کے معنی کو متعین کرنا چاہتے تھے، ٹھیک ہے نا، ایسے نہیں تھا کہ جیسے پہلے گروہ تھے یا کوئی گروہی نسبت تھی، اس گروہی نسبت کی وجہ سے اب مجھے جو ہے نا وہ اس نسبت کو ثابت کرنا ہے،
یا اس سے جڑے جتنے عقائد ہیں مجھے اسی کو صحیح ثابت. بعد میں تو یہی ہوتا رہا، آپ کو اندازہ ہے. اب مثال بہت سمپل ہے نا، تھوڑی دیر کے لیے اگر ہم اس پہ غور کریں، اور یہ بہت شاکنگ بھی ہے. ایک بچہ 8 سال جو ہے وہ اہل حدیث کے مدرسے میں پڑھتا ہے، وہ اہل حدیث بن کے نکلتا ہے. اسی بچے کو آپ 8 سال بریلوی مدرسے میں ڈال دیں تو وہ بریلوی بن کے نکلے گا، اہل حدیث بن کے نہیں نکلے گا. دیوبندی مدرسے میں ڈال دیں اس کو 8 سال کے لیے، وہ دیوبندی بن کے نکلے گا، بریلوی اہل حدیث بن کے نہیں نکلے گا. کیوں؟ تینوں مدارس میں کتاب و سنت پڑھائی جا رہی ہے، اور تینوں مدارس سے پڑھنے کے بعد جو ہے وہ کیا سمجھ رہا ہے کہ میں نے کتاب و سنت ہی پڑھی ہے. یعنی وہ سنسیئر ہے، وہ اپنے ساتھ، انسان اپنے ساتھ تو جھوٹ نہیں نہ بولتا. کون اپنی آخرت خراب کرنا چاہتا ہے؟ غلط ہو سکتا ہے، لیکن ہم اسے یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ اپنے ساتھ جھوٹ بول رہا ہے. غلط ہو سکتا ہے. تو یہ جو گروہی نسبتیں ہیں نا، تو ان گروہی نسبتوں کی وجہ سے پھر اب آپ ایک خاص اینگل سے چیزوں کو جو ہے نا وہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ بیماریاں اس وقت تک نہیں تھی صحابہ کرام، ہم نے اس اعتبار سے بات کی. بہرحال تابعی کسے کہتے ہیں؟ جو صحابی سے ملا ہو اور حالت ایمان میں اس کی وفات ہوئی ہو. اور تبع تابعی کس کو کہتے ہیں؟ جو تابعی سے ملا اور حالت ایمان میں اس کی وفات ہوئی ہو. اس میں ایک تو یہ ملنا جو ہے وہ بھی ایمان کے ساتھ ہی ہے، ملا اگر پہلے نہیں، حالت ایمان میں ملاقات ہوئی ہو، حالت ایمان. ٹھیک ہے جی. تو سب سے پہلی چیز ہم نے کہا کہ صحابہ کرام کی جو تفسیر ہے اس کو بقیہ مفسرین کی تفسیر پہ ترجیح حاصل ہوگی. کس وجہ سے؟ 5 وجوہات سے. تو ہمیں صحابہ کرام کی تفسیر کو اہمیت دینی ہے، بہت اہمیت دینی ہے. جو بندہ بھی قرآن مجید کو سمجھنا چاہتا ہے، جیسا کہ اس کے متکلم کی مراد ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کے کیا معنی بیان کرنا چاہتے ہیں، اگر کوئی ان تک پہنچنا چاہتا ہے تو اسے صحابہ کی تفسیر پہ اعتماد کیے بغیر کوئی چارہ نہیں. یہ نہیں ہے کہ جی یہ تو صحابہ کی تفسیر سائڈ پہ رکھو، کون سے اللہ کے رسول ہیں کہ ہمارے لیے حجت ہوں. بھائی اللہ کے رسول نہ بھی ہوں تم سے تو بہت بہتر ہے، اتنا تو ہے نا. تو یہ انداز بھی اب ٹھیک نہیں ہے ہر بات میں بھائی کون سے اللہ کے رسول ہیں. واقعتاً اللہ کے رسول تو نہیں ہے، یا اللہ کے رسول کے علاوہ کس کی بات حجت ہے؟ تو بات تو تمہاری ٹھیک ہے، اصولی طور پہ تو بات تمہاری ٹھیک ہے، اللہ کے رسول کے علاوہ کسی کی بات تو اس طرح سے حجت نہیں ہے. لیکن دوسرے اصولی اعتبار سے بات یہ بھی ہے کہ تمہاری بات بھی حجت نہیں ہے. تو 5 اعتبارات سے صحابہ کی جو تفسیر ہے، اب ظاہری بات ہے صحابہ کی تفسیر سائڈ پہ رکھ دو تو پھر کس کی لوگ؟ کسی کی تو لوگ ہے نا، وہ تمہاری لوگ ہے یا کسی اور کی لوگ ہے. تو جس کی بھی لوگ ہے تو وہ صحابہ کرام سے تو درجے میں کم ہی ہوگا. تو پہلی چیز کیا ہے کہ وہ شاہد واقعہ تھے، آئی وٹنس تھے. یعنی قرآن مجید نازل ہو رہا تھا نا، تو قرآن مجید کا نزول جو ہے وہ کچھ واقعات کے اوپر ہو رہا تھا. آپ یہ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے وہ ایک کتاب لکھی منہج انقلاب نبوی کے نام سے نا، تو اس میں انہوں نے سیرت کو ایسے بیان کیا تو کہ جیسے قرآن مجید کی آیات کیسے کیسے واقعات کے اعتبار سے جو ہے وہ نازل ہوتی تھی. تو یہ بات درست ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شروع سے جو بایوگرافی ہے، لائف آپ لے لیں، ٹھیک ہے، آپ غار حرا میں جو ہے وہ پہلی وحی نازل ہوئی، ٹھیک ہے، اس کے بعد سے کوئی نہ کوئی ایونٹ، کوئی نہ کوئی انسیڈنٹ ہو رہا ہے اور پھر قرآن مجید کی آیات نازل ہو رہی ہیں. یہ واقعہ افک ہو گیا، قرآن مجید کی آیات نازل ہو گئی. بدر ہو گیا، قرآن مجید کی آیات نازل ہو گئیں. تبوک آ گیا، قرآن مجید کی آیات نازل ہو گئیں. صلح حدیبیہ ہو گئی، آیات نازل ہو گئیں. احد ہوا، آیات نازل ہو گئیں. خندق ہوا، سورہ احزاب آ گئی. تو ہم دیکھ رہے ہیں نا یہ سب کچھ. نجران کا وفد آیا، سورہ آل عمران کی آیات آ گئیں. ٹھیک ہے، فلاں واقعہ ہوا، فلاں صحابی نے سوال پوچھ لیا، یہ آیات نازل ہو گئیں. حضرت عمر نے مشورہ دے دیا حجاب کرنا چاہیے، تو آیات. تو پیچھے کوئی انسیڈنٹ ہو رہا تھا، کوئی نہ کوئی جو ہے وہ واقعہ ہو رہا تھا. دیکھیے بہت ساری قرآن مجید کی آیات ایسی بھی ہیں جن کا تعلق جنت جہنم سے ہے، ٹھیک ہے، آخرت سے ہے، ٹھیک ہے، توحید کے بیان سے ہے، ٹھیک ہے. تو مکی قرآن میں اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ زیادہ تعلق واقعے کا نہیں ہے،
مکی قرآن میں زیادہ تر ایمانیات پہ زور ہے، کیونکہ اوورآل جو واقعہ کیا تھا، واقعہ یہی تھا کہ بت پرستی تھی، تو اس کا رد کیا گیا شدت سے۔ اوورآل ایک بڑا جو ہے وہ میجر ایونٹ کیا تھا، انسیڈنٹ یہ تھا کہ لوگ قیامت کا انکار کر رہے تھے، تو قیامت کا جو ہے وہ اقرار شد و مت سے کیا گیا۔ تو شاہد واقعہ تھے یعنی صحابہ کرام، ٹھیک ہے، اس فریم آف ریفرنس میں وہ تھے کہ جس میں وہ آیات نازل ہو رہی تھی۔ ہمارے یہاں لنگوسٹک میں ایک بحث، یہ کافی گہری بحث ہے جو پیدا ہوئی کہ لفظ کا جو معنی ہے یہ کہاں پر ہوتا ہے۔ ایک لفظ ہے نا خمر، مثال کے طور پہ خمر ایک لفظ ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ شراب۔ اب یہ جو لفظ ہے اس کا معنی لفظ کے اندر ہے، لفظ کا معنی لفظ کے اندر ہوتا ہے، یا لفظ کا معنی اس لفظ کے کانٹیکس میں ہوتا ہے؟ کانٹیکس کہاں پہ ہے؟ پیراگراف میں۔ بعض اوقات ایک لفظ کانٹیکس میں آ کے ایک اور معنی پیدا کر دیتا ہے، انڈیویجول حیثیت میں اس کا وہ معنی نہیں ہوتا، لیکن کانٹیکس میں وہ اپنا معنی بدل دیتا ہے۔ دوسرا یہ سوال۔ تیسرا یہ ہے کہ بعض اوقات کانٹیکس سے بھی نکل جاتا ہے، کلچرل میننگ ہوتے ہیں، لفظ کے کلچرل میننگ ہوتے ہیں، جنہیں آپ عرفی معنی کہتے ہیں، لنگوسٹک میننگ نہیں ہوتے۔ ایک یہ ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ میں نے علامہ اقبال ایئرپورٹ پہ جہاز دیکھا، اور ایک آپ کہتے ہیں میں نے بھاٹی میں بہت سارے جہاز دیکھے، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو اس کا معنی ہے یہ کلچرل میننگ ہے، یہ وہی بندہ سمجھ سکتا ہے جس کا بھاٹی کے آس پاس چکر لگا ہو، صحیح بات ہے، جو اس کلچر کا حصہ ہو، جس نے لاہور نہیں دیکھا، جس نے بھاٹی نہیں دیکھی، ٹھیک ہے، وہ کیسے سمجھ سکتا ہے اس کا مطلب کہ اس جملے کا کیا مطلب ہے؟ وہ کہے گا یار کیسے دربار کے ارد گرد کوئی ایئرپورٹ نظر ہی نہیں آتا، کون سے جہاز اس نے دیکھ کیسے اتر، یہ جھوٹا راوی تھا۔ تو لفظ کا معنی اس کلچر میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس پر پھر مختلف جو ہے نا وہ تھیریز ہیں۔ تو بعض اوقات لفظ کا معنی خود لفظ کے اندر ہوتا ہے کہ لفظ اپنے معنی کے لیے کنٹینر بن جاتا ہے، اور بعض اوقات لفظ کا معنی اس کے کانٹیکس میں ہوتا ہے، کانٹیکس کے بغیر آپ اس کا معنی متعین نہیں کر سکتے۔ بعض اوقات آپ کے سیاق و سباق میں بھی معنی نہیں ہوتا، سیاق و سباق سے آپ کو سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوتی یہاں لفظ کا معنی کیا ہے، جب تک آپ پیچھے پورے کلچر کو نہ سمجھتے ہوں، نہ انڈرسٹینڈ کرتے ہوں۔ بہر یہ روایت ہے اس کی مستدرک حاکم کی حضرت عبداللہ ابن عباس سے۔ اب ہم دیکھیں کہ کتنے بڑے لوگوں کو غلطی لگ جاتی ہے۔ اولین مہاجرین میں سے، اور یہ بدری صحابی تھے جنہوں نے شراب پی لی، حضرت عمر کے پاس لائے گئے، تو حضرت عمر نے کہا کہ ان کو کوڑے مارو، اور انہوں نے کہا خیریت ہے، کیوں کوڑے مارو؟ بینی و بینک کتاب اللہ، میرے اور آپ کے درمیان اللہ کی کتاب فیصلہ کرے گی۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ بھائی کون سی اللہ کی کتاب کی بات کرتے ہو؟ آیت لے کے آؤ جو یہ کہتی ہو کہ جی تجھے میں کوڑے نہیں مار سکتا شراب پینے پہ۔ حضرت عمر نے ان کو کہا، تو انہوں نے کہا ہاں آیت چاہیے تو آیت میں دیتا ہوں۔ آیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے ہمارے بارے میں، یعنی یہ اولین صحابہ کے بارے میں آیات تھی، لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا، ٹھیک ہے، کہ اہل ایمان جنہوں نے نیک اعمال بھی کیے تو جو کچھ انہوں نے کھایا پیا ان پہ کوئی گناہ نہیں۔ تو اب ظاہری بات ہے جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کوئی گناہ نہیں، تو مطلب یہ ہے کہ ایسی چیز کی بات ہو رہی ہے نا جس کے کھانے پینے پہ گناہ ہوتا ہے۔ تو دیکھیں نا بعض روایات اس مفہوم کی بھی ہیں کہ اہل بدر کی طرف اللہ تعالیٰ نے نظر کی اور ان کے آنے والے سارے گناہ کیا کیے، قیامت تک کے لیے معاف کر دیے، مطلب اس کو سامنے رکھ کے، ٹھیک ہے، یہ ایک کلچرل میننگ۔ تو وہ اس آیت سے کیا مفہوم نکال رہے ہیں؟ یعنی عام نہیں کر رہے اس آیت کو، ٹھیک، ہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگوں کی اتنی قربانیاں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا سب کچھ کیا کیا ہوا ہے، معاف کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ قرآن مجید کی آیت، میں حدیث بھی نہیں بیان کر، میں قرآن مجید کی آیت بیان کر رہا ہوں۔ اچھا ساتھ میں کیا کہہ دیا؟ شہدت مع رسول بدرا وحدا والخندق،
ٹھیک ہے، تو میں تو بدر میں بھی تھا، احد میں بھی تھا، خندق میں بھی تھا، تو ہم اگر اس آیت کا مصداق نہیں ہے تو پھر اور کون ہے؟ ٹھیک، تو حضرت عمر نے پھر صحابہ سے کہا بھئی کوئی ہے جو ان کا رد کرے؟ تو حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا کہ میں کرتا ہوں۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے کیا بات کہی کہ یہ تو عذراً للماضین، یعنی یہ تو ماضی کے لیے عذر ہے یہ آیات، ٹھیک ہے، شراب کے کانٹیکس میں یہ آیات آئی ہیں، پہلے شراب کا تذکرہ آیا نا، انما الخمر والمیسر، اس کے بعد آئی یہ آیات لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات، شراب کے بارے میں یہ بات ہو رہی ہے، یہاں کھانے پینے سے مراد وہی شراب ہی ہے، اسی کانٹیکس میں یہ بات ہو رہی ہے۔ لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس نے کیا کہا کہ یہ آیات ہیں بیسیکلی ماضی کے بارے میں، کہ ماضی میں جو ہو چکا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا۔ وہ اس وجہ سے کہ بعض صحابہ کرام کے مطلب جیسے یہ بات، جیسے شیطان بھی وسوسہ ڈالتا ہے نا، اگر یہ ایسی حرام چیز تھی تو یہ تو تمہارے اب وجود کا حصہ بن گئی، پانی کی طرح پیتے تھے، عربوں میں اس طرح سے رواج تھا، تو اس کو دور کرنے کے لیے کہ وہ گویا اللہ نے تمہیں پاک کر دیا، لیکن مستقبل کے لیے یہ تمہارے خلاف حجت ہے۔ دوسرا کیا ہے؟ عادت، کہ صحابہ کرام جو ہے وہ عادت کو زیادہ بہتر جانتے تھے، جسے ہم وہی کلچرل میننگ کہہ رہے ہیں، یا پیچھے کلچر کو بہتر جانتے تھے۔ دور جاہلیت کی جو ہے نا تاریخ کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ دیکھیں بات یہ، جب بھی قرآن نازل ہو رہا ہے نا تو پیچھے کچھ حالات اور واقعات ہیں نا، ان حالات اور واقعات میں اب ظاہری بات ہے کہ وہ ساری باتیں تو قرآن الف سے سٹارٹ نہیں نہ کرے گا، ٹھیک ہے۔ آج اگر کوئی واقعہ رونما ہوتا ہے تو ٹیلی ویژن پہ جب اس کی خبر آتی ہے تو کوئی پیچھے کوئی الف سے تھوڑا شروع کرتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ سب لوگوں کو پتہ ہوتا ہے، سب کو پتہ ہے کہ جی اتنی انفارمیشن سب کے پاس ہے، تو اس لیے ہمیں بات یہاں سے شروع کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پہ آپ نے اگر آج یہ بات کہنی ہے کہ قائد اعظم نے یہ بات کہی تو تھوڑا شروع کریں گے کہ قائد اعظم مطلب اس سن میں پہلے پیدا ہوئے تھے، آپ پوری وضاحت کریں گے وہ فلاں کے بیٹے تھے اور انہوں نے یہ کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا ریڈر جانتا ہے کہ قائد اعظم کون ہے، ٹھیک ہے، تو آپ ان کا تعارف کروانے نہیں لگ جائیں گے۔ لیکن آج کل کے ریسرچ پیپر میں اسی طرح سے اس کا پیٹ بھرا جاتا ہے، خاص طور پہ تھیسس کا بھی، کتابوں کا بھی۔ تو عادت سے جو ہے وہ کلچر سے، جیسے بخاری کی روایت میں ہے، یہ جو قرآن مجید کی آیت ہے لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، حج کے بارے میں کہا گیا کہ اگر تم حج میں کوئی تجارت وجارت خرید و فروخت کر لو تو تم پہ کوئی گناہ نہیں۔ یہ کیوں کہا ہے کہ تم پہ کوئی گناہ نہیں؟ یہ کیوں کہا ہے؟ تجارت کرنا ویسے ہی کوئی گناہ کا کام نہیں ہے، تو یہ ایک خاص جو ہے وہ کانٹیکس میں بات ہو رہی ہے۔ اور وہ کیا عبداللہ ابن عباس کیا کہتے ہیں کہ یہ اوقاز، مجنہ اور ذوالمجاز، یہ تین جو ہے وہ بازار تھے، ٹھیک ہے، تین بازار لگا کرتے تھے، دور جاہلیت سے چلے آ رہے تھے۔ تو جب اسلام آ گیا تو لوگوں نے کہا یہ تو دور جاہلیت سے بازار چلے آ رہے ہیں، تو ان میں کہیں خرید و فروخت کرنا جو ہے وہ ہمارے لیے گناہ کا کام نہ ہو۔ تو اس پہ قرآن نے کہا کہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو دور جاہلیت سے ایک چیز چلی آ رہی ہے، ضروری نہیں ہے کہ آپ جو ہے نا وہ دور جاہلیت کی طرف اس کی نسبت کی وجہ سے وہ چیز کیا ہو، حرام قرار پائے۔ تو ایک طرح سے مکہ جو ہے نا ایک انٹرنیشنل مارکیٹ کی حیثیت رکھتا تھا، پورے عرب سے قافلے آتے تھے نا۔ اسی طرح سے بخاری کی روایت میں ہے کہ قریش جو ہے نا وہ مزدلفہ میں وقف کرتے تھے، مطلب مزدلفہ سے واپس آ جاتے تھے، عرفات میں نہیں جاتے تھے۔ منا ہے، منا کے بعد مزدلفہ ہے، پھر عرفات ہے، تو وہ عرفات میں نہیں جاتے تھے، اور اس کو ہومس کہتے تھے۔ باقی جتنے بھی عرب تھے وہ عرفات میں جاتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو جب اسلام آیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا حکم دیا؟ ثم افیدوا من حیث افاض الناس، وہاں سے لوٹو جہاں سے سب لوگ لوٹتے ہیں۔ تو سب لوگوں سے مراد یہاں پہ کیا ہے؟ عام عرب،
تو یہ بات جب تک آپ کے سامنے یہ کانٹیکس نہیں ہوگا قرآن مجید کی، یہ بات سمجھ نہیں آئے گی کہ قرآن کہنا کیا چاہ رہا ہے. ٹھیک ہے، یعنی اس وقت کی جو پریکٹس تھی وہ اگر سامنے نہیں ہوگی. اچھا، وہاں جب یہ آیات نازل ہو رہی تھی نا، اب ظاہری بات ہے اس وقت تو سب کو پتہ تھا نا کیا ہو رہا ہے، تو سب کو سمجھ آ رہی تھی. آج 1400 سال گزر گئے، ہم نہیں ہیں نا اس کے وہ عادت سے، اب ہم اس کے وہ کلچر سے واقف نہیں ہیں. تو اس لیے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ صحابہ کرام جو ہے وہ اس کلچر کو زیادہ بہتر جانتے تھے. تو اس لیے اگر وہ کوئی معنی بیان کرتے ہیں تو اس کی زیادہ اہمیت ہے، زیادہ امپورٹنس ہے اس معنی سے جو ہم بیان کر رہے ہیں. رجز جو ہے نا، بیسیکلی رجز. اچھا، یہ بھی ایک بہت شاندار جو ہے نا ایک حقیقت میرے سامنے آئی جب میں نے قرآن کو اس طرح سے اسٹڈی کیا نا. تو قرآن مجید کی اکثر و بیشتر ویکیبلری آپ دیکھتے ہیں کہ اپنے اوریجن میں جا کے اکثر و بیشتر یا تو اونٹ سے جڑتی ہے، یا گھوڑے سے، یا کھجور سے. 4-5 چیزیں ہیں جن سے جا کے جڑتی ہے، کیونکہ یہ بیسیکلی ان کی زندگی میں، ان کے کلچر میں سب سے زیادہ نمایاں چیزیں تھیں. صحرا ہے، نیچے اونٹ ہے یا گھوڑا ہے، ٹھیک ہے، اور دائیں بائیں کھجور ہے، چشمہ ہے یا پہاڑ ہے، صحرا ہے، ڈیزرٹ ہے، تو یہی چیزیں ہیں ان کی. یعنی قرآن مجید کی اکثر و بیشتر ویکیبلری کے پیچھے کہیں نہ کہیں اونٹ نکل آئے گا، یا گھوڑا نکل آئے گا، یا کھجور نکل آئے گی. یہ کہنے کے بعد تو رجز بیسیکلی اونٹ کی ٹانگوں میں ایک بیماری لگ جاتی ہے جس کو رجز کہتے تھے عرب. اب وہ بیماری ایسی ہوتی تھی جس کی وجہ سے وہ اپنی ٹانگوں پہ کھڑا نہیں ہو پاتا تھا. ٹھیک ہے، تو یہاں سے پھر وہ میننگ جو ہے نا وہ اٹھایا گیا کہ کسی قوم پہ ایسا عذاب آئے کہ جس کی وجہ سے وہ قوم جو ہے وہ کھڑی ہونے کے قابل نہ رہ جائے. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ. ٹھیک ہے نا، قرآن میں یہ ساتھ ساتھ دونوں چیزیں بیان ہوئی ہیں نا. تو بعد مفسرین اس طرف گئے ہیں کہ بیسیکلی وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ کا معنی آپ متعین کریں گے وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ کے ساتھ ملا کے. ٹھیک ہے، ہاں، مطلب تبرج کے ساتھ باہر نکلنے سے بہتر ہے گھر میں بیٹھی رہے. ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ اگر تبرج یا زیب و زینت کے اظہار کے بغیر ضرورت کے تحت گھر سے باہر نکلے تو اس کی اجازت ہے. جیسے دیکھیں اللہ کے وسلم کی سنت میں ہمیں یہ چیز ملتی ہے کہ صحابیات نماز کے لیے نکل آتی تھی. ٹھیک ہے، قضاء حاجت کے لیے نکلتی تھی، تو ضروریات زندگی کے لیے نکلتی تھی. بلکہ مطلب ازواج مطہرات تو عمرہ کر لیتی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی عمرہ کے لیے نکلتی تھی. تو یہ عام ہے، مطلب انہوں نے بھی، ازواج نے بھی اس سے یہ نہیں سمجھا کہ ہم نے گھر میں ہی بیٹھنا ہے. ہاں، ایک موقع پہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے یہ آیت پڑھی اور کہا کہ کاش میں گھر میں بیٹھتی. تو وہ اصل میں جنگ جمل کا تھا نکلنا، یعنی وہ نکلنا کہ جس نکلنے سے کوئی جو ہے نا وہ اندیشہ ہو، وہ نکلنا جو ہے وہ پھر مناسب نہیں. تیسرا کیا ہے جی کہ صحابہ کرام کی تفسیر کو ہم اس لیے ترجیح دیں گے کہ وہ اہل زبان میں سے تھے. صحابہ کرام جو ہے وہ ان کی تفسیر کو ہم کیوں ترجیح دیتے ہیں؟ کیونکہ وہ اہل زبان تھے. قرآن مجید میں ہے نا الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. تو ابن حجر کہتے ہیں کہ ابن تین کو جو ہے یہ مغالطہ لگا، یا انہوں نے یہ اشکال پیش کیا. اشکال یہ پیش کیا کہ قرآن نے کہا، دیکھیں نا، الذی یوسوس فی صدور الناس، آخری لفظ کو ذرا کنسیڈر کریں، الناس، الناس من الجنۃ والناس. ٹھیک ہے، یہ الناس کون ہے؟ جو جنوں میں سے بھی ہے اور انسانوں میں سے بھی ہے. تو ابن تین کو یہ مغالطہ لگا کہ یہ کیا بات ہوئی، یا اس نے یہ اعتراض پیش کیا ابن تین نے کہ یہ کیا بات ہوئی کہ جنوں میں سے انسان، یہ تو متضاد بات ہو گئی نا. اس کے مختلف جوابات دیے گئے ہیں.
ایک تو سورہ جن میں آتا ہے نا، وہ آیت کیسے کر کے ہے کہ رجالم من الانس یعوذون برجال من الجن، ٹھیک ہے، رجال کا لفظ آیا کس کے لیے؟ جنات کے لیے بھی اور انسانوں کے لیے بھی۔ تو ناس کا لفظ بھی جو ہے وہ جنوں اور انسانوں دونوں کے لیے بولا جا سکتا ہے۔ ایک تو اس کا یہ جواب دیا گیا۔ دوسرا ابن حجر نے کہا بھائی بات یہ ہے، اعتراض کس پہ کر رہے ہو، یہ تو غور کر لیتے۔ تو سوچنے کی بات تھی بھائی، مطلب اللہ کی زبان ہے نا، جب مان لیا اللہ کی طرف سے اتاری ہوئی ہے تو پھر اس پہ اعتراض کرنے کا معنی۔ تو اصل بات کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ مطلب بعض مفسرین نے یہ کہا کہ ناس یہاں پہ اپنے لغوی معنی میں ہے، لغوی معنی اس کی حرکت ہے، یعنی ہر متحرک کو ناس کہتے ہیں، ہر حرکت کرنے والے کو ناس کہتے ہیں۔ تو اس معنی میں جنات کے لیے بھی ناس کا لفظ آ گیا، جیسے ان کے لیے رجال کا لفظ آ گیا۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ اس آیت کی صحیح تفسیر کیا ہے؟ الذی یوسوس فی صدور الناس۔ ہاں، یہ موسوس کی بات ہو رہی ہے، وسوسہ ڈالنے والے کی بات ہو رہی ہے کہ وہ کیا ہے؟ وہ جنوں میں سے بھی ہے اور انسانوں میں سے، اصل بات یہ ہے۔ لیکن انہوں نے اس کو الناس سے ملا لیا، یعنی وہ ایک مرجو تفسیر ہے، لغوی اعتبار سے وہ بن جاتی ہے وہ بھی۔ بہرحال مختلف اعتبار سے اس کی، کچھ نے کہا کہ یہ اونس سے ہے، کچھ نے کہا نسیان سے ہے، مختلف جو ہے نا اس کی، وہ ہم انشاءاللہ سے دیکھیں گے اس کو۔ حسن فہم، صحابہ کرام کا جو ہے وہ انڈرسٹینڈنگ لیول ہم سے بہت بہتر تھا، یعنی قرآن کا انڈرسٹینڈنگ لیول وہ ہم سے بہت بہتر تھا۔ کس وجہ سے؟ ایک تو یہ کہ وہ آئی وٹنس تھے قرآن مجید کی، دوسرا وہ عرب کی عادات کو جانتے تھے، تیسرا اس زبان کو جانتے تھے کہ جس میں قرآن مجید نازل ہوا، وہ ان کی مادری زبان تھی، چوتھا انہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت حاصل تھی، براہ راست تربیت۔ تو بہت سارے فیکٹرز ہیں جو صحابہ کرام کے حسن فہم کو بڑھا دیتے ہیں ہم سے، قرآن مجید یعنی ان کی قرآن فہمی کو ہم سے بڑھا دیتے ہیں، وہ ایجز ہمیں حاصل نہیں۔ دیکھیں نا، یہ تھوڑا بڑا فیکٹر ہے، بندہ اسی پہ غور کرے تو مطلب اس کا ہی کوئی مقابلہ نہیں کہ اللہ کے رسول نے حضرت عبداللہ بن عباس کو اپنے سینے سے لگایا اور کہا کہ اللہم فقہہ فی التاویل، کہ اللہ تعالیٰ ان کو قرآن مجید کی تفسیر کا علم سکھا دے۔ تو اس سے بڑی بات کیا ہے؟ مقصد یہ وہی بات جو ہم پہلے کر چکے کہ اس کے بعد تو پھر فرقے پیدا ہو گئے، کوئی خوارج آ گیا، کوئی معتزلہ آ گیا، ٹھیک ہے۔ تو صحابہ کرام کا اگر کوئی انتصار تھا بھی، یعنی اگر ان کے اندر کوئی عصبیت تھی بھی، تو وہ حق کے لیے تھی، صحیح رائے تک پہنچنے کے لیے تھی، یعنی قرآن مجید کے صحیح معنی کو متعین کرنے کے لیے ان کی عصبیت تھی، اس کے علاوہ کوئی عصبیت نہیں تھی۔ جی نیکسٹ کیا ہے؟ تابعین کی تفسیر۔ تابعین کی تفسیر کو ہمیں کیوں اہمیت دینی ہے؟ اس کے کیا پہلو ہیں، کیا وجوہات ہیں؟ سب سے پہلی وجہ تو یہ ہے کہ تابعین کی جو تفسیر ہے یہ بیسیکلی صحابہ کرام کی تفسیر ہے۔ دیکھیں نا، بعض اوقات تو تابعین نسبت کر رہے ہیں صحابی کی طرف تفسیر کی، اگر تو نسبت کر دی تو وہ تو تفسیر صحابی بن گئی۔ ہم اس تفسیر کی بات کر رہے ہیں تابعین کی کہ جس کی نسبت انہوں نے صحابی کی طرف نہیں کی، لیکن جس کی نسبت انہوں نے صحابی کی طرف نہیں کی تو اس میں بھی اکثر و بیشتر ان کا سورس کیا ہوگا؟ صحابہ ہوگا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ مطلب جیسا کہ امام ترمذی کی یہ روایت، امام ترمذی یہ کہتے ہیں کہ مجاہد بڑے تابعین میں سے ہیں، ٹھیک ہے، مفسرین میں سے جو بڑے بڑے تابعین ہیں، مفسر تابعین، ان میں مجاہد ہیں، قتادہ ہیں، ٹھیک ہے۔ تو مجاہد اور قتادہ اور اس طرح کے اور جو اہل علم ہیں جنہوں نے قرآن مجید کی تفسیر کی ہے، تو امام ترمذی کہتے ہیں کہ ان کے بارے میں غالب گمان یہی ہے کہ انہوں نے اپنی طرف سے تفسیر نہیں کی،
بلکہ انہوں نے صحابہ کرام سے نقل کر کے تفسیر کی ہے. جیسا کہ قتادہ سے یہ روایت ہے کہ ما فی القرآن آیا الا وقد سمعت فیہا شیئا، کہ قرآن مجید میں کوئی ایک آیت بھی ایسی نہیں ہے جس کے بارے میں نے اپنے پہلوں سے کچھ نہ کچھ سن نہ رکھا. تو گویا انہیں تفسیر بالماسور کا بہت بڑا حصہ ملا تھا. اچھا، چونکہ اس وقت علوم جو ہے نا سارے ابھی ان کی کمپائلیشن کی طرف توجہ نہیں تھی، زبانی نقل ہو رہے تھے، تو اس لیے وہ جو زبانی کلامی نقل ہو رہے تھے تو اس میں وہ سب چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں. اسی طرح تبری میں یہ ہے امام شعبی سے، امام شعبی بھی تابعین میں سے، کہ واللہ ما من آیا الا قد سألت عنہا، اللہ کی قسم کوئی آیت نہیں ہے جس کے بارے میں نے سوال نہ کیا ہو. ٹھیک ہے، یعنی صحابہ سے میں نے سوال نہ کیا ہو کہ اس آیت کا کیا معنی اور مفہوم ہے. تو وہ لوگ یعنی تابعین جو ہے اوورآل ہمیں ایسے اقوال ملتے ہیں تابعین سے کہ یہ بہت حریص تھے قرآن مجید کے معنی صحابہ سے پوچھنے میں. تو اس لیے اکثر و بیشتر جو انہوں نے تفسیر نقل کی ہے اس میں غالب گمان یہی ہے کہ وہ صحابہ کی تفسیر ہے. اپنی رائے جو ہے وہ انہوں نے نہیں دی. ہاں تفسیر بھی رائے بھی ہوگی لیکن بہت کم ہوگی. اچھا، عجیب بات یہ ہے کہ جب آپ یہ دیکھیں نا جو بھی تفسیر بالماسور ہیں یا جسے ہم سلف کی تفسیر کہتے ہیں، سلف کی تفسیر یہ نہیں ہوتی ہمارے یہاں ایک آیت کی تفسیر میں 10 صفحے لکھ دیتے ہیں. اللہ نے اتنا مبہم کلام بھی نہیں کیا، سیدھی سی بات ہے. یہ انداز ٹھیک نہیں ہے 10 جلدوں کی تفسیر اور اس پہ فخر کرنا 30 جلدوں کی تفسیر. مطلب اللہ کی کتاب ایک جلد میں ہے، آپ نے اس کو 30 جلدوں میں لے آئے ہیں. 29 جلدیں مطلب اس میں ابہام ہے اللہ کی کتاب میں جو آپ نے کھولا ہے. کیا بات کرتے ہو بھائی؟ کامن سینس کی بات ہے نا. تفسیر اصل میں وہی ہے جو سلف نے کی ہے. سلف کیا تفسیر کرتے ہیں؟ کبھی آپ تبری اٹھا کے دیکھیں کیا ہوتی ہے، اس لفظ کا یہ معنی ہے، اس لفظ کا یہ معنی ہے، بس یہ تفسیر ہوتی ہے. جو امام راسی نے کاپی کی. اب تو ہمارے ہاں تو ٹرینڈ ہی چل پڑا ہے نا، کس کی آپ مجھے بتائیں 4-5 والیوم سے کم نہیں ہے. کس کی ہے کم نہیں؟ ٹھیک ہے نا. تو بات یہی ہے کہ یہ لمبی لمبی چوڑی تفسیریں، یہ اس کو تفسیر کے علاوہ کوئی اور نام دینا چاہیے. صحیح بات یہ ہے، جب آپ اتنا لمبا چوڑا لکھیں گے نا تو وہ تفسیر نہیں ہے. تفسیر کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید کے اندر جو ضروری مفہوم جو ہے اس کو کھول دینا، ضروری مفہوم کو کھول دینا جو ریڈر کو پہلی نظر میں اس تک نہ پہنچ پائے. اس میں پھر جس طرح جو صحابہ کو جو احادیث حاصل تھے وہ اس دور کے لوگوں کو تو نہیں، ان کو تو سمجھنے کے لیے اس کے کانٹیکسٹ بھی چاہیے ہوگا، اس کی ہسٹری بھی چاہیے ہوگی، وہی چیزیں تفسیر میں لکھی ہوتی ہیں. ظاہری بات ہے کہ اس کی ساری ہسٹری جو ہے وہ اب تو وہ تفسیر تو نہیں ہے نا، تفسیر تو نہیں ہے. تو آپ اس کو نام کچھ اور دے دیں تفسیر کے علاوہ، لیکن بہرحال ہاں اصل بات یہی ہے کہ اس کو تفسیر نہیں کہنا چاہیے. اگر تفسیر ہو چکی ہے پہلے، یہ نئے والیومز کی کیا ضرورت پیش آ رہی ہے؟ نہیں دیکھیں، بہرحال ہم یہ بات ہم نے پہلی بھی کی تھی کہ قرآن مجید کو متعلق کرتے رہنا زمانہ حاضر کے ساتھ، اپنے پریزنٹ ڈے کے ساتھ، یہ بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے. یعنی نان مسلمز کو اسلام کی طرف راغب کرنے کے لیے بھی اور خود مسلمانوں کے ایمان کے لیے بھی، تو وہ کی جا سکتی ہے. اس کا والیوم پروڈیوس کرنا یعنی ریلیونٹ رکھیں اس کو. ہم اصل بات یہ کہہ رہے ہیں کہ بہت کچھ ہم نے نا رتب و یابس تفسیر کے نام پہ جمع کرنا شروع کر دیا. یہ تفریق کیسی ہوگی؟ ہمارے پاس تو ڈیٹا ہے لمبا چوڑا. بس وہ یہی باتیں ہیں نا کہ اب آپ دیکھیں جیسے وہ ابن تیمیہ نے مثالیں دی ہیں کہ جی ہمارے ہاں اب ایون کہ ابن کثیر میں اب آپ دیکھ لیں
ایسی ایسی چیزیں بعض اوقات آ جاتی ہیں کہ بندہ کہتا ہے کہ کاش کہ وہ نہ لکھتے. یعنی جتنی تفاسیر ہیں ان میں مستند ترین تفسیر ابن کثیر کی ہے، لیکن سورہ قاف میں وہ جو قاف والقرآن المجید، قاف کے بارے میں کیا کہا کہ جی یہ جیسے کوئی کاف کا پہاڑ ہے، تو اس قسم کی باتیں. تو اب بہت سارے مفسرین آپ دیکھیں گے عجیب و غریب قسم کی اسرائیلیات اور ان کو بیان کرنا، قصے کہانیاں، کوئی تک نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے. قرآن فہمی میں ان کی کوئی تک نہیں ہے. پرانوں کے ہاں اسرائیلیات تھیں. ٹھیک ہے. دوسرا کیا ہے کہ جی تابعین کی جو تفسیر ہے وہ صحابہ کی تفسیر سے نکلی ہے، یعنی اس کا منہج وہی ہے. تابعین کی جو تفسیر ہے، ایک تو یہ کہ وہ اثر ہے، صحابہ کی تفسیر ہے. دوسرا یہ کہ اس کا منہج وہی ہے جو صحابہ کی تفسیر کا منہج ہے. تیسرا یہ کہ وہ روایت ہے. چوتھا پہلو اعتماد کا ہے. پانچواں لغت کا ہے. سب سے جو معروف ہے نا جو تفسیری اسکول آف تھاٹ وہ مکہ کا ہے. ٹھیک ہے. ابن عباس کے شاگرد ہیں. ٹھیک ہے. جیسے یہ سعید بن جبیر ہیں، جیسے یہ اکرمہ ہیں، جیسے یہ مجاہد ہیں. ٹھیک ہے. تو مجاہد جیسے ہاں بہت معروف ہے. مجاہد کے بارے میں یہ آتا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ جی میں نے کوئی 60 مرتبہ قرآن مجید ابن عباس کے سامنے رکھا. 60 مرتبہ، بڑی بات ہے 60 مرتبہ. ہاں انہی کے بارے میں. اگر مجاہد سے تفسیر آ جائے تو بات ٹھیک ہے، آنکھیں بند کر لو. تو دوسرا کیا ہے کہ ان کا منہج وہی تھا تفسیر کا جو کہ صحابہ کا منہج تھا، کیونکہ بیسیکلی صحابہ کی تربیت یافتہ تھے نا. تیسرا کیا ہے کہ اگر ہم تابعین کی تفسیر نہیں لیتے تو پھر روایت میں انقطاع آ جاتا ہے. یعنی آپ کیوں نکالیں جب آپ تفسیر کر رہے ہیں اور آپ نے تفسیر میں ایک منہج اختیار کیا ہے، اس منہج میں کیا ہے کہ جی تفسیر بالمعصور کو آپ نقل کریں گے تو تفسیر بالمعصور میں تو یہ آ جاتی ہے. ویسے بھی فقہ میں بھی ہمارا پیٹرن کیا ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں مالک نے یہ کہا، شافعی نے یہ کہا. جو اتھارٹی ہوتے ہیں آپ ان کو ذکر تو کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ایک اتھارٹی کے طور پہ ان کے قول کا ذکر کرنا ضروری ہے، بھلے آپ ان سے اختلاف کر لیں. تابعین کو ذکر اس وجہ سے اس پوائنٹ میں کہ کیونکہ وہ روایت میں شامل ہوتے ہیں، اس لیے ان کا ذکر روایت میں شامل. روایت کا علمی روایت، تفسیر کی جو علمی روایت ہے نا اس کے تسلسل میں انقطاع آ جاتا ہے اگر آپ ان کو نکال دیں. تفسیر بھی ایک علمی روایت ہے نا. چوتھا کیا ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ یعنی علماء نے ان کی تفسیر پہ اعتماد کیا، یعنی قبولیت عامہ ان کو حاصل ہے. پانچواں یہ ہے کہ یہ اس زمانے میں تھے کہ جس میں عربی ابھی وہی والی تھی، وہ کلاسیکل عربک، جیسے فصیح عربی کہتے ہیں، عربی معلی جیسے بعض لوگوں نے کہا ہے. ٹھیک ہے نا. زبان چینج ہوتی رہتی ہے نا. شیکسپیئر کی جو زبان تھی آج تو انگریزی وہ نہیں نہ رہ گئی. ٹھیک ہے. جو غالب اور میر کی اردو تھی آج تو وہ نہیں ہے نا. تو اسی طرح سے عربی بھی بہت جو ہے وہ تبدیلیوں کے مراحل سے گزری ہے. تو تابعین تبع تابعین کے دور تک وہ زبان جو ہے پھر آہستہ آہستہ اس میں چینجز آنا شروع ہو گئی. تو یہ اس دور میں تھے جب کہ وہ زبان اپنی اصل حالت میں محفوظ تھی جس زبان میں وہ قرآن مجید نازل ہوا تھا. اب آپ دیکھ لیں عرب میں چلے جائیں تو وہ لبن اٹھا کے لے آئیں، آپ کہیں سٹور میں جائیں نا لبن لکھا ہو اٹھا کے لے آئیں تو گھر آئیں کہ دیکھیں گے تو وہ تو لسی نکل آئے گی. میرے ساتھ بھی ایسے ہوا تھا. اور آپ کہیں لبنا خالصا سائغا للشاربین. چلیں جی. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.